معزز حضرات، آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج ہی کے دن حق و باطل، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، یعنی اسلام کی پہلی جنگ، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل تھے، یہ وقوع پذیر ہوئی۔ ویسے تو یہ بہت طویل موضوع ہے، مختصر وقت میں ہر ایک ٹاپک سے ایک دو باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ کفار مکہ شروع سے ہی اسلام کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ انہوں نے مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بے شمار تکالیف دیں اور کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو انہوں نے نہ دی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کی یہ دشمنی کی آگ ختم نہ ہوئی، بلکہ پھر بھی وہ مسلمانوں کے مٹانے کے درپے تھے۔ انہوں نے ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا تجارت کے لیے کہ اس میں جو نفع ہوگا ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے۔ اس قافلے کا جو رستہ تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو واپسی پر قافلے کا سردار تھا ابو سفیان، اس کو یہ فکر ہوئی کہ ہو سکتا ہے مسلمان قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس نے مکے میں اپنا قاصد بھیجا کہ مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان حملہ کریں گے، ہمیں قتل کریں گے، لوٹیں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو کفار مکہ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کر کے چل پڑے مدینہ کی طرف، اور بدر کے قریب ایک بلند ٹیلے کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ساری کارروائیوں کا جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا مشورے کے لیے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تن من دھن اسلام کے لیے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے۔ پھر حضرت مقداد اٹھے، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا بل نقاتل عن یمینک وعن یسارک وبین یدیک ومن خلفک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ تو ان کی اس تقریر کو حفیظ جلندری نے منظوم کیا ہے کہ اٹھے مقداد اٹھ کے عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی اس پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا، کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ پہ حملہ کرے تو انصار مدد کریں گے، اگر باہر جا کے مسلمان مقابلہ کریں گے تو پھر انصار کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے عرض کی ایجانا تریدو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، آپ کا حکم ہو تو ہم مشرق سے مغرب تک لڑنے کے لیے چلے جائیں لڑتے ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی باتیں سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور حضور نے فرمایا آج کے بعد انصار کا خون محمد کا خون، انصار کی دوستی محمد کی دوستی، انصار کی دشمنی محمد کی دشمنی ہے، اور انصار سے اخوت محمد عربی کے ساتھ اخوت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہے
اور چمک دمک رہا ہے اس خوشی اور صحابہ کے جواب میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ اب تیاری کیا ہوئی؟ دنیا انسانیت کی عجیب تیاری ہے کہ ٹوٹل 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ، اور صحابہ کرام تھے 313 صحابہ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ، اور 3 صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی حفیظ جالندری نے مسلمانوں کے سارے لشکر کی منظر کشی کی ہے کہ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا والی ایک کالی کملی والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر میں پہنچ گئے۔ ایک صحابی تھے خبیب، ان کے مشورے سے اونچی جگہ ایک کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سمیت وہاں ڈیرا ڈال لیا۔ کنویں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اور ہوتا تو دشمنوں کو پانی سے منع کر دیتا، لیکن میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، جیسے صحابہ پانی پی سکتے ہیں دشمن بھی پانی پی سکتے ہیں۔ تو رات ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو جاگیں تو صبح لڑے گا کون؟ اگر رات کو سو جائیں ہو سکتا ہے دشمن حملہ کریں۔ تو صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میں محمد عربی خود پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، تم سو جاؤ سکون سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات آپ نے جاگتے ہوئے دعاؤں میں گزاری اور صحابہ کرام آرام کی نیند سو رہے تھے۔ صبح جب ہوئی تو اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار مکہ نے للکارا کہ محمد عربی ہمارے مقابلے میں آدمی بھیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 3 انصاری جوان نکلے، انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمارے خاندان میں سے آدمی ہمارے مقابلے میں بھیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث 3 کو بھیجا۔ یہ پہلا 1 to 1 مقابلہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت علی شیر خدا نے بھی اپنے مقابل کو قتل کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو ان کے دشمن جو سامنے تھا کافر اس نے زخمی کر دیا۔ تو آپ زخمی ہو کر گر گئے تو حضرت علی شیر خدا اور امیر حمزہ نے ان کے قاتل پر حملہ کر کے اس کو فنار کیا اور ابو عبیدہ کے زخمی جسم کو اٹھا کے باہر لے آئے، اس میدان جنگ سے باہر لے آئے۔ اب یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا یا رسول اللہ میری شہادت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں زندہ میدان جنگ سے باہر آ گیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شہادت کی میں محمد مصطفیٰ تصدیق فرما رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی صحابہ میرے زخمی جسم کو اٹھاؤ اور محمد عربی کے خیمے میں لے چلو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ کا ایک خیمہ بلندی پر بنایا گیا تھا، لشکر کے اوپر والے سرے پر جھونپڑا سا بنایا تھا صحابہ نے، اور وہاں یہ بات بھی بڑی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کون پہرا دے گا۔ صدیق اکبر تلوار لہراتے ہوئے سامنے آئے اور فرمایا میں اپنے محبوب کا پہرا دوں گا، اور علی شیر خدا مختلف مواقع پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اشجع الناس کون ہے؟ میں نہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ کیوں کہ سب سے مشکل مقام تھا محمد عربی کی حفاظت، کہ پورے دشمن کے لشکر کا پریشر اور کوشش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ جو حضور کو پر پہرا دے رہا ہو وہ تو سارے لشکر سے سب سے زیادہ اشجع اور سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اور صدیق اکبر نے عرض کی، فرمایا برسر عام اعلان کیا تلوار لہراتے ہوئے کہ محمد عربی کے خیمے کا پہرا میں خود صدیق اکبر دوں گا۔ اور بھی انصاری جوان ساتھ تھے، سعد بن معاذ بھی تھے، لیکن مین سیدنا صدیق اکبر پہرا دے رہے تھے۔ تو ان کے زخمی جسم کو اٹھا کے حضور کے خیمے میں لایا گیا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیسے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے، روایت کے لفظ ہیں فوادہ خدہ علی قدمہ، انہوں نے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اپنا گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ وقت شہادت ہے، سر حضور کے قدموں پہ ہے اور نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہے، اور آخری گھڑیاں ہیں زندگی کی، زندگی ختم ہونے والی ہے، روح پرواز کرنے والی ہے۔ اور اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا
کہ ساقیاں ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے، مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ پنجابی کا بھی اپنا ذوق ہے۔ پنجابی شاعر نے کہا کہ ابو عبیدہ کہتے کیا تھے، ذرا رک جامی تقدیرے دو گھڑیاں، میں لگیاں توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے ساں، ذرا جان دا مالک آ لین دے، ہو چلی ختم اسیری یہ میرے سونے جھات اخیری یہ، ذرا رک جامی سونے دو گھڑیاں، اکھیاں نو پیاس بجھا لین دے۔ تو اسی لمحے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ایک بات اس میں درمیان میں رہ گئی کہ پہلی رات جب صحابہ پریشان تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی اور 70 کافروں کے مرنے کی جگہ پر نشان لگایا، اور آپ نے فرمایا ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، آپ نے فرمایا یہ جگہ ابو جال کے مرنے کی جگہ ہے انشاءاللہ، اور فرمایا یہ جگہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ شیبہ کے مرنے کی جگہ ہے۔ 70 کافروں نے مرنا تھا، دوسرے دن قتل ہونا تھا، 70 کافروں کے مرنے کی جگہ پر میرے آقا نے ایک دن پہلے نشان لگا دیا۔ یہ بخاری سیاستہ میں ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں عمر فاروق فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے محمد عربی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما اخطئوا حدود التی حدھا رسول اللہ، جو لکیر اور نشان میرے آقا نے لگایا تھا کوئی کافر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں مرا، جہاں آقا نے نشان لگایا تھا کافر وہیں مرا۔ پھر کیا ہوا کہ پہلے 1 to 1 مقابلہ ختم ہوا، اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے کان میں ایک لڑکا آتا ہے، کہتا ہے یا امّے اتعرف ابا جہل، اے چچا کیا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ ما حاجتک الیہ، اس نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر دوسرے کان کے ساتھ دوسرا انصاری، ایک کے کان کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ دوسرا، 12-13 سال دونوں کی عمر ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو ایک لشکر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس کو بھی حفیظ جالندری نے منسوب کیا کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو انہوں نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے اس کی فوج کا دستہ۔ آگے انہوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، کہ یہ دستے اسرائیل کے رستے روکا نہیں کرتے۔ دونوں نوجوان 12-13 سال، نوجوان بھی نہیں، لڑکپن کی عمر میں جھپٹے اپنا شاہینوں کی طرح، اور چند منٹوں میں ابو جہل کا لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ ابو جہل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسین بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو فرعون کے ساتھ واسطہ پڑا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ آخری لمحے جب ڈوبنے لگا اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن فرمایا جو میرے مقابلے میں فرعون تھا نا ابو جہل، وہ آخری لمحے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ جاؤ ذرا خبر لو جنگ کے بعد کہ ابو جہل کا کیا حال ہے۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل جو تھا وہ کرا رہا تھا اور زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ آپ آگے بڑھے تو اس نے کہا او نکمے مکہ کے چرواہے، تو میرا سر قلم کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تیرا سر قلم کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر ذرا نیچے سے سر کو کاٹنا تاکہ کوئی لاش کو دیکھے تو اسے پتہ تو چلے کہ سردار کی لاش ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آخری لمحے بھی اس کی فرعونیت ختم نہیں ہوئی تھی، میرا مقابلہ جس فرعون سے تھا اس کی فرعونیت آخری لمحے بھی ختم نہ ہوئی۔ اور ادھر میرے آقا اپنے اس خیمے میں سر سجدے میں رکھ کے دعا جو مانگ رہے تھے، اللہم ان تولک ہاذہ العصابۃ لم توبد فی الارض ابدا، یا اللہ یہ جو مٹھی بھر میں لایا ہوں مسلمان اگر آج شہید ہو گئے تو قیامت تک صفحہ ہستی پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، مقام محبوبیت ہے کہ آپ اس قسم کی دعا مانگ رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے یہ دعا مانگے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ چند اگر مارے گئے تو صفحہ ہستی پر تیرا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہے گا۔ چنانچہ قرآن میں کیا ہے، ادھر جنگ زوروں پہ ہے، مقابلہ ہے، ابو جہل مر چکا ہے کہ حضور نے
سجدے سے صدیق اکبر نے بڑے محبت بھرے انداز میں حضور کے پیچھے سے آ کے ایسے آپ کو کیا کہتے ہیں بغل گیر ہوئے، حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، عرض کی حضور کافی نصرت کے لیے جو کچھ آپ نے مانگ لیا بہت ہو گیا ہے۔ بار بار آپ کی چادر کاندھوں سے گرتی، صدیق اکبر چادر اوپر ڈالتے کاندھوں پر، عرض کرتے حضور کافی ہو گیا، اب مزید تکلیف نہ فرمائیے۔ حضور نے سر اٹھایا، مسکرائے اور فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب دشمن ناکام ہو گیا اور پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے۔ حضور نے فرما دیا، ادھر میرے رب نے فرمایا اِذْ یُوحِی إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ اور مسلمانوں کے دلوں کی دھارس بندھاؤ، انہیں ثابت قدم بناؤ۔ اللہ نے فرشتے بھیجے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تسلی بھی دو، ڈھارس بھی بندھاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے خود کافروں کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیا۔ کافروں کے دلوں میں رعب پیدا فرمایا، مسلمانوں کے دلوں میں ثابت قدمی والا جذبہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آ کے پیدا فرما دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اذ تستغیثون فاستجاب لکم انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے میرے حبیب آج تو نے ہم سے مدد مانگی ہے تو ہم نے مدد فرما دی ہے، 1000 فرشتہ قطار بنا کے تیری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر قرآن آ گیا، جبریل آئے، اس نے کہا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، محبوب گھبرائیے نہیں، 3000 فرشتہ آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی جنگ جاری ہے، پھر جبریل آ گیا، اس نے کہا کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اے میرے حبیب اب 5000 فرشتہ نشان زدہ تیری مدد کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ پہلے قرآن آیا 1000 فرشتہ آ رہا ہے، پھر قرآن آ گیا 3000 فرشتے آ رہے ہیں، پھر قرآن آ گیا کہ 5000 فرشتے آ رہے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، زبور، تورات، انجیل اور مجموعہ حدیث گواہ ہے، 1,24,000 جو کم بیش جتنے نبی اور رسول آئے، ایک رسول بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے سپاہی بن کے فرشتے آئے ہوں، مہمان بن کے آئے ہیں، پیغامچی بن کے آئے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ فرشتے حضور کی مدد کے لیے سپاہی بن کے آ رہے ہیں، اور پھر صرف سپاہی بن کے نہیں لڑ رہے ہیں۔ اور ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے جنگ میں دیکھا، آواز آئی اقدم یا حیزون، حیزون آگے بڑھ، تو صحابہ نے کہا جی ہم تلوار اٹھاتے تھے، دشمن کا سر پہلے قلم ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو چابک سے اور تلواروں سے ان کو مار رہے تھے، تمہارے مارنے سے پہلے کافر مر جاتا تھا۔ اور حیزون ایک فرشتے کا گھوڑا تھا جو اس کو کہہ رہا تھا آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ آج بھی اگر مسلمان صحابہ والا جذبہ پیدا کر لیں، خلوص پیدا کر لیں، عشق مصطفیٰ پیدا کر لیں، اور اسلام کے لیے تن من دھن لٹانے والا جذبہ پیدا کر لیں، تو کوئی دور نہیں، آج بھی فرشتے آسمان سے سپاہی بن کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، افغانستان کی جنگ میں 2 سپر پاورز کو وہ نہتے پٹھان شکست دے چکے ہیں۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جنگ ختم ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ٹوٹل 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو اب قیدیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جی ہر صحابی کو حکم دیا جائے کہ اپنے رشتہ دار کو پکڑ کے قتل کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور میرا نظریہ یہ ہے کہ فدیہ دے کے ان کو رہا کر دیں، ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، ان کی اولاد کلمہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کا مشورہ پسند آیا، آپ نے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرنے کا حکم دیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا کے تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے، قید سے رہائی ہے۔ چنانچہ جب حضور کے سگے چچا جو کافروں کی طرف سے تھے حضرت عباس وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا چچا پورے مکہ سے سب سے زیادہ غریب ہے، اب چچا سے بھی آپ فدیہ لیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس، ام فضل اپنی بیوی کے ساتھ تو نے کیا بات کی تھی؟
کہ فلاں غار میں اتنا سونا پڑا ہے، اگر مر جاؤں اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا۔ جب حضرت عباس نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے یہ بات سنی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور حفیظ جالندری نے اس کو منظوم کیا کہ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ رسول اللہ تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس حیران ہو گئے کہ یہ تو میرا راز تھا اپنی بیوی کے ساتھ جو مکے میں بات ہوئی تھی، حیرانی کی بات ہے محمد عربی بیٹھے مدینہ میں ہیں اور غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 70 جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو اٹھا کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ 70 لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ یہ حدیث بخاری کی پہلے حدیث ایک پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، شاید آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں، کہ 70 کافروں کے مرنے کی جگہ کا نشان میرے آقا نے ایک دن پہلے لگا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اس سے بڑھ کے غیب کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جنگ ہوئی نہیں، ایک دن پہلے آپ نے 70 کافروں کے مرنے کی جگہ کا نشان لگا دیا۔ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کافروں کو بدر کے کنویں میں ڈلوانے کا حکم دیا، ڈلوایا، صحابہ نے ڈال دیا۔ حضور کنویں کے منہ پہ آئے، آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، او کافرو جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو سچا پائے؟ عمر فاروق ساتھ کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں حل تتکلم امواتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہؤلاء اسمع منکم ولکن لا یجیبون، اے عمر تم سے تمہاری نسبت یہ بہتر سنتے ہیں لیکن جواب کی طاقت نہیں رکھتے، سنتے۔ حضور نے فرمایا ہؤلاء اسمع منکم، تیری نسبت یہ بہتر سنتے ہیں لیکن جواب کی طاقت نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے ہماری طاقت سے سنتے ہیں، جو خالق پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، ہزاروں سالوں بعد قبر میں سے بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کے میدان محشر میں پھر انسان کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ مردے کو سننے کی طاقت بھی چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ پھر بڑی دلچسپ بات ہے، روایت ہے مسند ابو جعلہ میں ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی حضور جماعت کرانے لگے، جبریل سارے 5000 فرشتوں کو لے کے چل پڑے آسمانوں کی طرف کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب کیا رکنا ہے؟ میرے رب نے فرمایا فرشتوں آسمانوں کے دروازے بند کر دو، یہ کوئی فرشتہ اوپر نہ آنے پائے، کیونکہ انہوں نے میرے محبوب سے اجازت نہیں لی۔ میں نے بھیجا تھا محبوب کے حکم کی پیروی کے لیے، جب تک ان کو میرا محبوب اجازت نہیں دے آسمانوں پر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بند کر دو دروازے۔ جب جبریل پہنچے تو فرشتوں نے بتایا کہ دروازے بند ہیں، جب تک محمد عربی اجازت نہیں دیں گے، بغیر اجازت آؤ گے دروازے کھلیں گے ہی نہیں۔ پھر جبریل واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے سلام پھیرا، جبریل حضور کو دیکھ کے مسکرائے، حضور جبریل کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ تب جبریل پہنچا آسمانوں پر تو اس وقت اسے اجازت ملی۔ تو ذہنوں میں رہنا چاہیے یہ کالے اور گورے کی جنگ نہیں، یہ امیر اور غریب کی جنگ نہیں، دو زبانوں کی جنگ نہیں، دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ایک طرف 360 کو خدا ماننے والے ہیں، دو نظریات کی، دو مذہبوں کی، دو فکر، دو الگ الگ نظریے اور فکر کی جنگ ہے یہ۔ اور اس نے ثابت کیا کیا کہ ایک شہر میں رہنے والے ایک قوم نہیں ہوتے، ایک مذہب والے ایک قوم ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے پہاڑ، دریا، سمندر بھی آ جائیں تو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہیں، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک قوم اور ایک ملت ہیں، اور قومیں اور ملتیں مذہب سے بنتی ہیں۔ اس مصطفیٰ نے جو کلمہ دیا اس سے بنتی ہیں، نہ ملک سے بنتی ہیں، نہ زبان سے بنتی ہیں، نہ قوم سے بنتی ہیں۔ قومیں جو ہیں اور ملتیں یہ مذہب سے بنتی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ پھر یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی وجہ کیا تھی، کیوں فتح ہوئی؟ کوئی 313 اور 1000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ 6 گھوڑے اور 200 گھوڑوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ اصل وجہ کیا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی شدت تھی، انتہا درجے کی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر صحابی تیار تھا۔ اور یہ بھی دیکھا ہے چشم فلک نے کہ سگے رشتہ دار، بیٹا ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، ماموں ایک طرف ہے، بھانجا ایک طرف ہے، لیکن صحابہ نے حضور کے تعلق کو جسمانی رشتہ داری پر ترجیح دی ہے۔
اور بڑی مزے کی بات ہے نا، ایک صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، حضور نے فرمایا جو اس جنگ میں ثابت قدم رہے، پیٹھ نہ پھیرے اور شہید ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی آسان ہے جنت، کہ صرف قتل ہونے، ایک وقفہ ہے قتل ہونے کا، پھر جنت ہے۔ کھجوریں پھینکی اور سیدھا میدان جنگ میں چلا گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں چاہیے، محبت چاہیے، اسی پر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، کہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، باوجود جبریل کہتا ہے مدد کی ضرورت ہے تو میں اللہ سے عرض کروں، فرماتے ہیں میرا رب اگر اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ سارے عشق کے کمال ہیں، ورنہ کہاں کربلا، کہاں بدتر نہتے، کہاں 1000 کی تعداد میں یزید کا لشکر، کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 200 گھوڑے۔ عقل کے لحاظ سے، مادی وسائل کے لحاظ سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ غلامی مصطفیٰ ہے، یہ عقیدت مصطفیٰ ہے کہ تن من دھن لٹانے کے لیے بندے کو تیار کر دیتی ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔